بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، تکبیر ٹی وی کے برمنگھم اسٹوڈیو سے مسعود اختر ہزاروی پروگرام صدائے تکبیر کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ آج 15 اکتوبر ہے اور کل کا دن 16 اکتوبر ہوگا، اور ہر سال 16 اکتوبر کو ورلڈ فوڈ ڈے منایا جاتا ہے، عالمی یوم خوراک۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نومبر 1945 میں یونائٹڈ نیشنز کے اندر ایک میٹنگ میں یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ ہر سال 16 اکتوبر کو عالمی یوم خوراک منایا جائے۔ اس وقت کے ہنگری کے زراعت اور خوراک کے منسٹر پام آمنی نے یہ ایک سجیشن دی تھی، اور اس کو منظور کر کے اس دن کا ڈیسائیڈ کیا گیا، اور پوری دنیا کے اندر جتنے بھی اقوام متحدہ کے ممالک ہیں وہ سارے کے سارے یہ دن مناتے ہیں۔ یقیناً ایک بڑی اہم پیش رفت ہے اور ایک بڑی اہم انسانی ضرورت ہے۔ اسی پر آج ہماری گفتگو ہوگی، اور اپنی اس گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے آج کے ہمارے معزز مہمان جناب پروفیسر رانا غلام مرتضیٰ صاحب وہ میرے ساتھ موجود ہیں۔ میں انہیں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ جناب، لاہور میں ایک گورنمنٹ کالج میں آپ پڑھاتے ہیں، اس کے علاوہ ماہر تعلیم ہیں، اور آج کے اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے کہ یہ جو عالمی یوم خوراک منایا جاتا ہے، اس کی اہمیت اور افادیت کیا ہے۔ ناظرین کرام، اس بات کو کامن سینس سے ہر بندہ جانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کچھ تکوینی مصلحتوں کے تحت کچھ ایسی بنیادی ضروریات زندگی ہیں جو انسان کے وجود کے ساتھ، ایون کہ حیوانات کے ساتھ بھی منسلک کر دی ہیں، اور اگر ان ضروریات کو پورا نہ کیا جائے اور ان کی کفالت کے لیے کوئی اہتمام و انصرام نہ کیا جائے تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان وجود اور اپنی اس جان کا رشتہ قائم نہیں رکھ سکتا۔ ان میں خوراک ایک بنیادی چیز ہے۔ انسان کو کھانے پینے کی ضرورت ہوتی ہے، گرمی سردی سے بچاؤ کے لیے اپنے سطر کو ڈھانپنے کے لیے پہننے کی ضرورت ہوتی ہے، اپنی زندگی گزارنے کے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اپنے لیے ایک شیلٹر کی ضرورت ہوتی ہے، ایک گھر کی ضرورت ہوتی ہے، جس کو عام اصطلاح میں ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں، روٹی کپڑا اور مکان، کہ یہ وہ انسان کی بنیادی ضروریات ہیں کہ جن کا پورا ہونا ضروری ہے۔ اب اگر ان کو پورا نہ کریں تو معاشرے کے اندر فسادات بھی پیدا ہوتے ہیں، اور لوگ اس حد تک قسم پرسی کی زندگی گزارتے ہیں کہ جو صلاحیتیں فطرت نے انہیں ودیعت کی ہوتی ہیں، کما کہو، ان سے استفادہ کر کے اپنے معاشرے کے لیے ایک کارآمد فرد بھی وہ نہیں بن سکتے اگر ان ضرورتوں کو پورا نہ کیا جائے۔ میں اپنے معزز مہمان کی طرف جاؤں گا۔ پروفیسر صاحب، پہلی بات یہ کہ عالمی یوم خوراک جو کل یونائٹڈ نیشنز کے تحت منایا جائے گا، پہلے تو آپ اس کی اہمیت پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ خوراک، اس کی اہمیت کیا ہے انسانی زندگی میں، اور پھر اس کو اگر پورا نہ کیا جائے وہ ہم بعد میں بات کرتے ہیں کہ وہ کون سے لوگ ذمہ دار ہوتے ہیں کہ جو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اپنی ایکسپرٹیز اور اپنی کاوشیں بروئے کار لا سکتے ہیں۔ انسان کی بنیادی ضروریات میں سے شامل ہے، اور اس کو دیکھا جائے تو اس میں سب سے زیادہ اہمیت میں سمجھتا ہوں کہ وہ روٹی کی ہے۔ کپڑے کے معاملے میں انسان کفایت کا سامنا کر سکتا ہے، رہائش کے معاملے میں بھی کفایت کا سامنا ہو سکتا ہے،
لیکن خوراک جو انسان اپنی انٹیک لیتا ہے اس کے اندر اگر اس کا ایک معیار برقرار نہ رکھا جائے تو انسانی صحت پر اس کے بہت ہی مضمرات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ جب ہم عالمی یوم خوراک منا رہے ہیں تو اس چیز کا تقاضا کرتا ہے کہ جو عالمی قوتیں ہیں وہ اس معاملے میں کتنا سنجیدگی سے ان حالات کا سامنا کرتی ہیں کہ آپ جو عوام جو ہے اس کو جو صحیح خوراک ہے وہ کس حد تک میسر ہے۔ آپ دیکھیں کہ میں پاکستان سے بلانگ کرتا ہوں، پاکستان میں جو خوراک ہے بہت ہی لوگوں کو غیر معیاری خوراک کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے۔ گورنمنٹس جو ہیں ان کے چیک اینڈ بیلنس نہیں ہیں، ایک تو وہاں پہ لوگ جو ہے بہت نیچے والی سطح کے اوپر زندگی گزار رہے ہیں، لوگوں کو صاف پینے کا پانی میسر نہیں ہے۔ ایک لاہور شہر جیسا جس کو ہم کہتے ہیں پنجاب کا ہمارا کیپٹل ہے، وہاں پہ صاف پانی میسر نہیں ہے لوگوں کو۔ اب ایک گورنمنٹ کی بہت ہی بنیادی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو اچھی خوراک دی جائے، اور اس میں عالمی جو طاقتیں ہیں، جو یونائٹڈ نیشنز ہے، جو عالمی خوراک کا دن تو مقرر کر دیا جاتا ہے، لیکن اس کو دن صرف یہ نہ ہو کہ دن آیا اور گزر جائے، اس کے اندر اس کی افادیت جو ہے اس کو واضح کیا جائے، اور ایسے تمام جو اقدامات اٹھائے جائیں کہ جو لوگوں کو صحیح خوراک مل سکے، پہنچ سکے۔ اس کے علاوہ ایک بنیادی چیز یہ ہے کہ ایک طرف تو یہ دن آج سے نہیں، جی 1945 کے بعد جب یہ طے ہوا تو آج تک ایوری ایئر اس کو منایا ضرور جاتا ہے، لیکن ایک بات یہ دیکھنی ہے کہ کیا اس سے وہ ممالک جہاں پر غربت ہے، افلاس ہے، قحط سالی ہے، کیا وہاں تک اس خوراک کو متوازی اور مساوی انداز میں پہنچایا گیا؟ یہاں پر ایک بڑی عجیب صورتحال جو نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ امیر ممالک، وہاں کے باشندے، وہاں کے حکومتیں، یا غریب ممالک کے امیر حکمران اور وہاں کی اشرافیہ، ان کے پاس جتنے وسائل ہیں، جو عیشہ خرچیاں ہیں، ان کو اگر ایک طرف دیکھا جائے تو اسی جو کا دوسرا پیج ہے اس طرف ہم افریقہ کے جنگلوں اور صحراؤں میں دیکھیں، اسی طرح ایشیا کے میدانوں میں دیکھیں، وہاں پر جس طرح بھوک ہے، ننگ ہے، کیا یہ لوگ جس طرح کوشش کرنی چاہیے تھی اس طرح اس بھوک کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں؟ پھر ایک اور میں آپ کی توجہ مبذول کراؤں گا اور آپ سے چاہوں گا کہ اس وقت غریب ممالک کے اوپر جو شکنجہ ہے نا، وہ ہے ورلڈ بینک اور IMF۔ ایک طرف تو کہ جی عالمی یوم خوراک ہے، دوسری طرف ان کے ذریعے غریب ممالک پر دباؤ ڈالا جاتا ہے، پبلک کے لیے مزید پریشانیاں پیدا کی جاتی ہیں، اور ان کے ذریعے قرضے دے کے ان کو اور شکنجے میں کسا جاتا ہے، اور وہ ساری کی ساری مشکلات غربت کی صورت میں عام لوگوں پر پڑتی ہے، عام غریب لوگوں پر پڑتی ہے۔ اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں، یونائٹڈ نیشنز کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ سر میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کسی چیز کا جو سلوشن ہے، اگر ہم اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اقدار ان کو سامنے رکھا جائے، تو ہمارے نبی اکرم نے جو چیزیں وضع کی ہیں، جو اصول زندگی گزارنے کے وضع کیے ہیں، اس میں دیکھیں آپ کے زکوٰۃ کا ایک نظام جو کہ اس دور میں تھا کہ وہاں پہ لینے والا جو ہے وہ کوئی نہیں ملتا تھا، دینے والے ملتے تھے، تو وہ بیسیکلی جب ایک تفریق پیدا ہو جاتی ہے امیر اور غریب کے درمیان، یہ تفریق کیسے ختم ہوگی؟ اسلام کے اگر اصولوں کے اوپر انسان چلتا ہے تو آپ کی جو چیزیں ہیں تقسیم جو ہے وہ غربا تک پہنچتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ سب سے بنیادی چیز ہے۔ جو آپ نے یونائٹڈ نیشن کی بات کی ہے، تو یونائٹڈ نیشن جو ہے وہ اس میں عملی اقدامات جو ہیں وہ نظر نہیں آتے۔ ہم نے صومالیہ کے جنگلوں میں لوگ پتے کھا رہے ہیں، اور ہمارے جو ریگستان کے اندر لوگوں کو پینے کا پانی میسر نہیں ہے، اور لوگ جو ہیں وہ ایک ہی جگہ کے اوپر جہاں پہ جانور پانی پی رہے ہیں، انسان بھی وہاں پہ پانی پی رہا ہے۔ یہ چیزیں ہم نے دیکھی ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں۔ تو وہ یونائٹڈ نیشن کی آنکھیں جو ہیں وہ کیا اس دیکھنے سے محروم ہیں؟ ان کو سب نظر آ رہا ہے سب کچھ، لیکن یہ اس کے اندر جو ہے وہ ایک طرف تو امیروں کے جو کتے ہیں اور ان کے جو گھوڑے ہیں وہ مربے کھائیں، اور غریب آدمی کو پینے کا پانی بھی میسر نہ ہو، تو یہ جو تفریق ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اب یہ آپ نے وہ سنا ہوگا کہ فرانس کا جب انقلاب آیا تھا تو لوگ جب جلوس نکالتے ہوئے محل تک پہنچے تو ملکہ عالیہ نے کہا یہ باہر شور کس چیز کا ہے؟ ان کے لوگ روٹی کے لیے ترس رہے ہیں، تو ان کے روٹی لوگ ڈبل روٹی کھا لیں۔ تو اب جب یہ ہمارے اشرافیہ کے عالم یہ ہو کہ وہ لوگوں کے مسائل کو نہ سمجھے، ان کی خوراک جو ہے وہ ان کو بنیادی جو کہ ضرورت ہے وہ نہ پہنچائی جائے،
تو پھر یہ تفریق مزید بڑھتی چلی جائے گی اور سوالیہ نشان بن جائے گا. جی ہاں، اس کے لیے یہ ہے کہ دنیا کے اندر یہ مسئلہ ڈے ون سے پیک پہ رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جتنی بھی معلوم تاریخ ہمیں نظر آتی ہے اس میں ظاہر ہے کہ حضرت انسان کا ایک بنیادی مسئلہ روٹی کا رہا ہے. اس لیے شاید حضرت خواجہ فرید الدین گنج شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ چھٹا رکن جو ہے نا، 5 رکن تھا نا اسلام کے، چھٹا رکن روٹی ہے. اگر وہ نہ ہو تو باقی 5 بھی جو ہے وہ ان کا پورا کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے ہے کہ یہ ایک بنیادی مسئلہ رہا ہے. دنیا کے اندر لوگوں نے کوشش بھی کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوشلزم، کمیونزم اور کیپٹلزم جو ہیں یہ اسی نظریے کی پیداوار ہیں. بالکل اسی نظریے کی پیداوار ہیں کہ کسی طریقے سے دنیا کے اندر کس طریقے سے ہر بندے تک وسائل پہنچیں اور اس تک روٹی پہنچے اور وہ زندگی گزارے. لیکن ہوا کیا ہے کہ یہ چونکہ انسانی ذہنوں کی اختراعات ہیں، اور انسانی ذہن اپنے طور پر جتنی بھی کوششیں کر لے، یہ چونکہ انسان کی نظریے جو ہیں اپنے گھڑے ہوئے یہ مین میڈ ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو نظام انسانی زندگی کے لیے بنایا ہے اور ڈے ون سے بنایا ہے، جب حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے اس وقت سے بنایا، اور مختلف انبیاء اور رسل تشریف لاتے رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو نظام لے کر آئے وہ صرف مذہبی حوالے سے چند عبادات کے طور پر ہی نہیں، بلکہ معاشی اقدار اور اقدامات پریکٹیکلی جس دور بھی ان کو نافذ العمل کیا گیا. یقیناً جس طرح آپ نے وہ ایک اشارہ کیا اور مثال دی ہے کہ خلفائے راشدین کے دور میں، خصوصاً حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، لوگ کیا کرتے، زکوٰۃ تو نکالتے لیکن باہر جاتے دینے کے لیے کوشش بھی کرتے کو مل جائے، لیکن ہر بندہ خود کفیل تھا اور سیلف سفیشینٹ تھا، ان کو ضرورت ہی نہیں تھی کہ وہ زکوٰۃ کو وصول کریں. سر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ فرات کے کنارے پہ اگر کتا بھی ایک مرا، اس کی ذمہ داری جو ہے حکمران قبول کرے گا، جو کہ آج چیز نہیں ہے. یہ اس کی ذمہ داری جو ہے گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس چیز کو کنٹرول کرے اور چیک اینڈ بیلنس. تو اس کے علاوہ ویسے بھی دنیا کے اندر آج بھی جو فلاحی مملکتیں ہیں اور وہاں پر ایسا اہتمام انصرام ہے کہ عام لوگوں کا خیال رکھا جاتا ہے، اگر ہم بیک ہسٹری میں جائیں تو وہاں پر ہمیں اس کا آغاز اور ابتدا، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ مسلمانوں کے ادوار میں ہوا. انہوں نے سوشل زندگی کا ایک ایسا نظام بنایا کہ جس میں عام آدمی تک ان چیزوں کو جو بنیادی ضروریات زندگی کے زمرے میں آتی ہیں بہم پہنچایا جائے. اس میں بیت المال کا انتظام ہے، باقاعدہ طور پر زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے امفسائز کیا گیا اور اس کو اوبلیگیشن کے حد تک لے جایا گیا. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ صدقہ فطر ہم ادا کرتے ہیں. دیگر انشاءاللہ آگے چل کے بات کریں گے، بہت سارے ایسی چیزیں ہیں کہ جو اسی غربت کو ختم کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں. لیکن ہماری بدقسمتی ایز بینگ مسلمان یہ ہے کہ ان خوبصورت چیزوں کو جو ہماری تاریخ کا ایک نمایاں اور قابل عمل حصہ تھی، انہیں ہم نے چھوڑا اور دریوزہ گری اور کشکول لیے ادھر ادھر پھرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وہ وسائل عطا فرمائے ہیں. اگر آپ مڈل ایسٹ میں چلے جائیں، وہاں پر دیکھیں آئل دیکھیں، گیسز دیکھیں، دیگر جو معدنی ذخائر ہیں وہ دیکھیں. اسی طرح دیگر ممالک جو ہیں، ایون پاکستان کو دیکھیں، وہاں پر جتنا لوگ رہ رہے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ وہاں پر اناج پیدا ہوتا ہے، اور اگر ساری زمینوں کو آباد کیا جائے، ایگریکلچر کو ترقی سے پیدا ہو سکتا ہے. بالکل. پھل اور سبزیاں امپورٹ کرنے کی بجائے ہم ایکسپورٹ کرنے کی پوزیشن میں ہیں، اور یہ وہ بنیادی چیزیں اللہ نے دی ہوئی ہیں. مسئلہ کیا ہے؟ ان کی صحیح معنوں میں خدا خوفی کے ساتھ مساویانہ تقسیم. بالکل. سر زکوٰۃ اور عشر کا جو نظام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 14 سال پہلے وضع فرما دیا تھا. آج میں پاکستان کی میں بات کرتا ہوں، وہاں پہ زکوٰۃ عشر کا ایک باقاعدہ ڈپارٹمنٹ کام کر رہا ہے، جو کہ زکوٰۃ عشر کے جو پیسے ہیں ان کو بیت المال جو ہے اس کے ایک علیحدہ ڈپارٹمنٹ قائم کر رہا ہے، جو کہ اس کے جو پیسے ہیں وہ لوگوں تک تقسیم ہوتے ہیں. لیکن مجھے پتہ نہیں بات کہنی چاہیے کہ نہیں کہنی چاہیے کہ ہمارے ملک کے حکمران جو ہیں وہ بیت المال کے پیسوں سے لیپ ٹاپ خرید کے لوگوں کو تقسیم کر دیتے ہیں، جو کہ لوگ غریب آدمی کو خوراک میسر کی جائے ان کو کیے. تو اس کی اسی طرح سے
جو ہے وہ سستی روٹی کی اسکیم آئی تھی ہمارے ملک میں وہ، لیکن وہ اس کی کریڈیبلٹی نہیں بن سکی، سستی روٹی کبھی نہیں پہنچ سکی. ہمارے خوراک جو ہے اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، اور وہاں پر لوگوں کو سستی اشیاء بھی میسر نہیں ہے، صحیح خوراک لوگوں کو ملتی نہیں ہے. تو ان چیزوں کے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح وہ ایک کالمسٹ ہیں محمد احمد سبزواری صاحب، ایک بڑے اخبار میں وہ لکھتے ہیں، معاشیات کے تجزیہ وہاں پیش کرتے ہیں. انہوں نے اپنے ایک مضمون میں کہ غربت گھٹاؤ، اس موضوع پر انہوں نے ایک مضمون لکھا. وہاں انہوں نے ایک ریفرنس دیا تھا کہ جس وقت یہاں یو کے کی جو ہمیں یہاں پر ایک ویلفیئر اسٹیٹ نظر آتی ہے، انہوں نے وہاں ایک لکھا ہے کہ پرائم منسٹر ایٹلی کا جب زمانہ تھا تو اس زمانے کے اندر ان کے ایک معاشی مشیر تھے، ان کا نام تھا پروفیسر ٹیلر، اور اس وقت وہ اکنامکس کے پروفیسر بھی تھے کیمبرج یونیورسٹی میں. اور جو پرائم منسٹر ایٹلی کا دور ہے وہ 1945 سے لے کر 1951 تک وہ یہاں پر یو کے اندر پرائم منسٹر رہے ہیں. اس زمانے کے اندر انہوں نے اپنے مشیروں کو بلایا اور ان کو یہ بات کہی کہ بات یہ ہے کہ میں یہاں پر چاہتا یہ ہوں کہ ایک ایسا نظام بنایا جائے کہ غربت کو کم کیا جائے، غریبوں تک کے بنیادی جو ضروریات ہیں یہ پہنچنی چاہیے. اور وہ لکھتے ہیں کہ پرائم منسٹر کے جو ایڈوائزر تھے مسٹر ٹیلر، انہوں نے کہا کہ پرائم منسٹر بات تو ٹھیک ہے، غربت مٹنی چاہیے، لیکن دنیا کی معلوم تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کسی بھی ہم معاشرے کا جب انالیسس کرتے ہیں تو وہاں پر یہ غربت، اس کا گراف کبھی اوپر چلا جاتا ہے، کبھی نیچے آ جاتا ہے، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ٹوٹلی غربت ختم ہو جائے اور لوگ کسی کے محتاج نہ رہیں. ایک دور ایسا ضرور آیا ہے جس کے اندر پریکٹیکلی غربت ختم ہوئی. ان کا وہ کون سا دور تھا؟ انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حوالہ دیا اور کہا کہ ان کا ایک دور تھا کہ جس کے اندر غربت انہوں نے ختم کی. انہوں نے کہا اس کی وجہ، انہوں نے کہا کہ انہوں نے باقاعدہ طور پر ایک ایسی پلاننگ کی تھی معاشرے کے اندر، کفالت عامہ کے نظام کی، سوشل سیکیورٹی کے نظام کی، کہ اس کے اندر ہر پیدا ہونے والے بچے کا نام لکھا جاتا اور پھر اس کے بعد اس تک چائلڈ بینیفٹ پہنچایا جاتا، ہر بے روزگار کو بیت المال میں سے وظیفہ دیا جاتا، ہر بیمار کو، ڈسیبل بندے کو وہاں پر وظیفہ پہنچایا جاتا. اور اس طریقے سے انہوں نے دولت کی تقسیم، ہر امیر سے زکوٰۃ لی جاتی، صدقات لیے جاتے، دیانتداری کے ساتھ بیت المال میں جمع کرائے جاتے، پھر اس کے بعد اس کو باضابطہ طور پر تقسیم کیا جاتا ان لوگوں کے اندر جو ڈیزرونگ ہوتے، ہیلپ لیس ہوتے، سپورٹ لیس ہوتے، اور وہ ان تک پہنچایا جاتا. اس کا نتیجہ یہ تھا کہ وہاں پر غربت جو ہے وہ دیکھنے کو نہیں ملتی تھی. اس طریقے سے انہوں نے کہا کہ پرائم منسٹر نے کہا کہ بہت اچھا نظام ہے، تم اس کو تیار کرو. اور اس کے بعد وہ پروفیسر ٹیلر صاحب نے یہ کہا تھا کہ یہ نظریہ میں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لیا. کیا بات ہے. تو اس طرح بے شمار ایسے مدلل واقعات موجود ہیں یہاں یورپ کے بھی، سویڈن کے، دیگر ممالک کے، کہ وہاں پر ان اچھے نظریات کو پک کیا گیا، چوز کیا گیا، اس کے بعد ان کو پریکٹیکل شیپ دے کے نافذ کیا گیا. ہمارا المیہ یہ ہے کہ اس حوالے سے وہ ہنس کی چال ہم چلے اپنی بھی بھول گئے کہ ہمیں خود بھی پتہ نہیں کہ ہم کیا ہیں. جمہوریت ہے تو وہ کیا، ساتھ ایک اسلامی جمہوریہ فلاں، اب نہ مطلب ہے اس کو اسلامی کی طرف لے کر آتے. نہ بات تو بڑی سمپل سی ہے نا، کوئی لمبا چوڑا اس میں فلسفہ نہیں، کوئی اور بات نہیں. وسائل اللہ کے دیے ہوئے ہیں، کسی بندے کا کام نہیں ہے. جس طرح ہمارے ہاں جو فیوڈلزم ہے، یہ بھی اس سلسلے میں ایک بہت بڑی تباہی کی بنیاد ہے کہ ایک بندے کے پاس اتنی زمینیں کہ کئی کی ٹرین کے اسٹیشن اس کی زمینوں میں ہوں، اور ایک غریب آدمی جس کے بچہ بھوک سے بلک رہا ہے، پیاس سے تڑپ رہا ہے، اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں. بالکل. اب یہ ہے کہ جس کے پاس اتنی زمینیں ہیں، آپ سندھ میں چلے جائیں، جنوبی پنجاب میں چلے جائیں، اپنے ملک میں وہاں پر، اور جس وقت پارٹیشن ہوئی تھی اس کے بعد انڈیا کے اندر اسی وقت انہوں نے فیوڈلزم کو ختم کر دیا تھا. شاید 35 ایکڑ کے قریب زمین ایک بندے کو دے کر انہوں نے تقسیم کی کہ وہ ان لوگوں میں تقسیم کی جائے جن لوگوں کے پاس کوئی زمین نہیں، وہ اس میں ہل چلائیں، کھیتی باڑی کریں، زراعت کریں، تاکہ مزید جو ہے وہ ملک کے اندر اناج بھی زیادہ ہوگا، وہ لوگ جو ہے وہ اپنی کفالت کا اہتمام بھی کر سکیں گے، اپنی روزی روٹی کا اہتمام بھی کر سکیں گے.
صحیح سر، ایک گورنمنٹ کی بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جو ہم جب کہتے ہیں کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے، پاکستان کی جو زیادہ تر آبادی ہے وہ دیہاتوں پہ بیس کرتی ہے، رورل بیسڈ ہے، اربن بیسڈ آبادی بہت کم ہے، لیکن زرعی ملک ہونے کے باوجود یہاں پر ہم گندم میں بھی خود کفیل نہیں ہے، گندم بھی امپورٹ کرنی پڑتی ہے ہمیں۔ اب ہمارا جو نیبر کنٹری انڈیا ہے، وہاں دیکھیں، وہاں صرف ایک پنجاب ہے جو پورے اتنے بڑے انڈیا کو فیڈ کر رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ گورنمنٹ وہاں کی آپ کی جو فرٹیلائزرز ہیں، آپ کا جو ہے وہ دوسری چیزیں ہیں، پیسٹی سائیڈز ہیں، ان کو سبسیڈائز کرتی ہے۔ وہاں پہ ان کا جو کسان ہے اس کو جو الیکٹریسٹی ہے وہ سستے ریٹس پہ دی جاتی ہے، جبکہ یہاں پر ہمارے پاس جو ہے انرجی کرائسس ہیں اور گورنمنٹ جو ہے اس کو سبسیڈائز نہیں کرتی۔ وہاں پر گندم کی جو فی ایکڑ پیداوار ہے، آپ حیران ہوں گے، 80 من تک پہنچ چکی ہے، جبکہ ہماری ابھی اس کا 50% 40 من تک پہنچی ہے۔ ٹھیک ہے، ریسرچ جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ ہمارے بہت بڑے بڑے ادارے ریسرچ کے موجود ہیں، لیکن وہ صرف برائے نام موجود ہیں، خوراک کے لیے عملی اقدامات نہیں کر رہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک پورا ایک میکانزم جو ہے وہ چینج کرنا پڑے گا۔ ہر چیز کے اوپر آپ کو لوگوں کو آن بورڈ لانا پڑے گا کہ ریسرچ انسٹیٹیوٹ کو بھی لے کر آئیں، آپ یونیورسٹیز کے اندر جو ہے فوڈ اینڈ ٹیکنالوجیز کی ڈگریز کو انٹروڈیوس کرائیں، آپ اس کے اندر جو ہے ریسرچ کرنے کے بعد آپ ساری چیزوں کو آن بورڈ کرنے کے بعد جو ہے لوگوں کو ایک جو ہے کمپریہنسو قسم کا نظام جو ہے وہ دیں فوڈ کے بارے میں، کہ لوگوں کو صحیح فوڈ جو مل سکے۔ نہ صرف فوڈ کا ملنا ضروری ہے بلکہ اس کا صحیح فوڈ کا ملنا اس سے زیادہ ضروری چیز ہے۔ اور پھر ایز بینگ مسلم ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اسلام کا پورا نظام پہلے نمبر پر اس چیز پہ بیس کرتا ہے کہ ہر بھوکے کو کھانا ملے۔ سر بنیادی بات یہ ہے کہ جو شخص کہتے ہیں اس کا جو ہمسایہ بھوکا سو گیا، اس کی تو نماز نہیں ہوتی۔ بالکل، جو شخص جس کا ہمسایہ بھوکا رہ جاتا ہے، اس حد تک اسلام نے تو 14 سال پہلے تمام اصول وضع کر دیے ہیں زندگی گزارنے کے۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا کہ نقطۂ شرع مبین است و بس کسے نباشد در جہاں محتاج کس، کہ شرع مبین کا، ہماری شریعت کا بنیادی نقطہ پہلا یہ ہے کہ دنیا کے اندر کوئی کشکول لے کر ذلیل و رسوا ہو کے کسی کے دروازے پہ نہ کھڑا ہو، واہ واہ، خود داری کے ساتھ اپنی عزت کے ساتھ زندگی گزارے اور اس کو اس کے گھر کی دہلیز پر وہ چیز ملے جو اس کی بنیادی ضرورت ہے۔ اور یہ حکومت اسلامیہ کی ایک بنیادی ذمہ داری ہے۔ یہی وہ قول حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ وہ فرماتے تھے کہ دریائے فرات کے کنارے کتا بھی کو بھوکا مر گیا، کل مجھ سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے پاس یہ اختیار تھا، وسائل تھے، تم نے ایسا کیوں نہ کیا۔ آپ دیکھیں نا، حدیث میں کچھ واقعات ایسے آتے ہیں، مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے کہ ایک عورت تھی بنی اسرائیل میں، وہ بہت گناہ گار تھی، بدکارہ تھی، وہ کسی راستے جا رہی تھی، ایک کتا تھا، سخت تھرسٹی تھا، پیاسا تھا اور پیاس سے بلک بلک کے مرنے کے قریب، وہ اس نے دیکھا ہے کنواں ہے قریب، پانی نیچے ہے، اس نے اپنے دوپٹے کے ساتھ کسی چیز کے ساتھ کچھ باندھا، وہاں سے پانی نکالا، پھر وہ کسی چیز میں ڈال کے اس کتے کے منہ میں ڈالا کہ یہ مرنے سے بچ جائے، اس کو یہ مل جائے پانی۔ جب اس نے یہ سارا اہتمام کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت کے جو نبی تھے ان پر وحی کی کہ فلاں عورت کو میں نے معاف کر دیا، اس لیے کہ اس نے میری مخلوق میں سے ایک مخلوق کو جو پیاس سے مر رہی تھی اس کو بچا لیا۔ اگر ایک کتا جو حرام جانور ہے جس کا ہم گوشت بھی کھانا حلال نہیں ہے، اگر اس کی بھوک پیاس کو تڑپتے ہوئے دیکھ کے کوئی دل نرم ہو جائے اور پانی پلائے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دے۔ تو اس وقت وہ لوگ جہاں ہم یورپ میں رہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے وسائل دی ہیں، اگر وہ اپنے کوئی انسان ہوں یا خصوصاً ہمارے مسلمان بہن بھائی ہوں جو تڑپ رہے ہوں، اگر ان میں سے کسی کی بھوک کا، پیاس کا ہم کو یہ اہتمام کریں گے تو یقیناً اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ بلکہ ہمارے قرآن پاک کے اندر بے شمار آیات ہے کہ جس کے اندر ہمارے اوپر زور دیا گیا، ہمیں ابھارا گیا اس بات پر کہ ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک دو گے 700 ٹائمز میں آپ کو زیادہ دوں۔ بالکل ایسے جی، قرآن کا فیصلہ جی۔ دیکھیں نا، قرآن نے کتنی خوبصورت ہماری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق مثال دی، ڈیفینیشن دے دی۔ جی ہاں، گندم کا ایک دانہ، ایک بالی سے ایک بالی 70 بالیاں نکلیں گی۔ بالکل، ایک دانہ جب زمین میں بوتے ہیں اس سے ایک پودا نکلتا ہے، ٹھیک ہے، اس پودے کے ساتھ 7 بالیاں لگتی ہیں، 7 سٹے لگتے ہیں، ایک سٹے میں 100 دانہ ہوتا ہے۔
ایک دانہ بویا, اس کے بعد ایک کومپل جب نکلی 7 سٹے اس کے ساتھ لگ گئے, اور ایک سٹے میں 100 دانہ. اب ایک کے بدلے کتنے ملے؟ 100. اللہ پاک فرماتے ہیں جس طرح دنیا میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ تم ایک دانہ زمین میں بیج کے طور پر بوتے ہو تو اس میں سے کتنے تم 700 ریسیو کرتے ہو, اسی طرح میں بھی جب تم میرے رستے میں اسی طرح دو گے تو میں 700 ٹائم آپ کو ریٹرن کروں گا. یہ کیا ہے؟ یہ صرف یہ ہے کہ کس کو وہ دینا, کس کو ہے؟ امیر پر تو صدقہ نہیں لگتا, اس کے لیے تو باقاعدہ ہمارے دین کے اندر قرآن پاک کی سورہ التوبہ 10واں پارہ ورس نمبر 60 انما الصدقات للفقراء والمساکین, اللہ تعالیٰ نے ان ڈیٹیل ہمیں یہ بات بتائی کہ یہ وہ مصارف ہیں کہ جن کے اوپر تمہارے صدقات, تمہاری زکوٰۃ, یہ چیزیں جو ہیں وہ خرچ ہو سکتی ہیں, تم ان کو دے سکتے ہو. تو اس طریقے سے عالمی یوم خوراک جو منایا جاتا ہے سال میں ایک دن, یہ بڑی اچھی بات ہے اگر یہ میننگ لیس نہ ہو. اس کو صرف دن برائے دن منایا نہ جائے بلکہ اس کی صحیح افادیت جو وضع کی جائے اور ایسے اقدامات کیے جائیں جو کہ خوراک میں بڑھوتری کا ذریعہ بنے, خوراک کی صحیح تقسیم کا ذریعہ بنے. ہمارے گڈ گورننس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو جیسے ہم بات کر رہے تھے, پاکستان ایک زرعی ملک ہے, سینکڑوں ایکڑ اراضی, ہزاروں ایکڑ اراضی فارغ پڑی ہوئی ہے, اس کو لوگوں میں تقسیم کیا جائے, اس کو قابل کاشت بنایا جائے تاکہ خوراک میں اضافے کا باعث بنے. اب میں سر ایک کانفرنس اٹینڈ کر رہا تھا, ہمارے منسٹر تھے سید ہارون احمد سلطان بخاری صاحب, وزیر لائف سٹاک رہے ہیں پنجاب کے. ایک کانفرنس اٹینڈ کی, اس میں سر پوری دنیا سے ڈاکٹرز آئے ہوئے تھے, پی ایچ ڈیز لائف سٹاک کے حوالے سے. انہوں نے کہا جی پاکستان کے اندر جو میڈیسن پولٹری میں دی جا رہی ہیں, لائف سٹاک میں دی جا رہی ہیں, پوری دنیا بین ہو چکی ہیں اور یہاں پہ یوز ہو رہی ہیں, اور ان کے ڈائریکٹ جو ایفیکٹس ہیں وہ ہماری جنریشن کے اندر آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں, بین نہیں کی جا رہی ہوں. تو یہ ان کو جو ہے یہ خوراک کے حوالے سے صحیح خوراک ملنا جو ہے یہ بہت ہی ضروری چیز ہے جی. بالکل. پھر اس کے بعد سال میں ایک دن یوم خوراک, اور 3 ٹائم بندے کو خوراک کی ضرورت. ہاں جی, یعنی ناشتہ کیا, لنچ کیا, پھر ڈنر کیا, ناشتہ کر کے فارغ ہو گئے, لنچ کے ٹائم پھر بھوک شروع ہو گئی, لنچ کر کے فارغ ہوئے, رات کو پھر بھوک لگ گئی. سر آپ لنچ ڈنر جو ہے تو امیر آدمی کی باتیں کر رہے ہیں نا جی, غریب آدمی تو روٹی جو ہے نا, روٹی بیسک روٹی, صرف روٹی. ہم جب ہم کھانے میں ٹیبل بیٹھتے ہیں ہمارے 100 لوازمات ہوتے ہیں نا جی, غریب آدمی صرف روٹی مل جائے صرف. دیکھیں پروفیسر صاحب, بات یہ ہے نام کچھ بھی رکھ لیں, دوپہر کا کھانا, رات کا کھانا, ناشتہ, یہ کہہ لیں آپ, ہے تو ہے نا. ضرورت تو غریب کی بھی ایسے ہی ہے, امیر کی بھی ایسی ہے. بلکہ ہوتا کیا ہے, اکثر و بیشتر جو زیادہ امیر لوگ ہیں نا, کئی ایک بیماریاں ہیں, کسی نے شوگر نہیں ڈالنی, کسی نے یہ نہیں کھانا, کسی نے یہ نہیں کھانا, وہ تو کھا نہیں, پرہیز سے تھوڑا بہت کھائیں گے. غریب آدمی جو ہیں ان کو تو جو بھی مل جائے الحمدللہ, انہوں نے محنت مشقت کرنی, پیدل چلنا, ان کو بہت ساری, ان کو نہ شوگر ہوتی ہے نہ بلڈ پریشر ہوتا ہے, نہ بلڈ, ایسی بیماریاں بھی, ان کے لیے تو بھوک بھی زیادہ لگتی ہے, ٹھیک ہے نا. اس کے لیے ان کی ضرورت بھی اس حوالے سے ہے. ہر بندے کی بنیادی طور پر تو یہ ضرورت ہے, بنیادی چیز ہے خوراک, بنیادی چیز ہے, کھانا. یہ اب 3 دفعہ نہ تو 2 دفعہ صحیح, دن میں 2 دفعہ تو ضرورت پڑتی ہے. اب سال میں ایک دن یوم خوراک منانا, چلو اچھی بات ہے, منانا چاہیے, کچھ تو بندے کو ریمائنڈ ہو جاتا ہے نا کہ ہے. لیکن اس کا اثر کیا ہونا چاہیے عام آدمی کے اوپر, جو ہمارے ناظرین ہیں, ایک عام آدمی جب یہ دیکھے کہ یوم خوراک ہے, اس یوم خوراک پر ہم دیکھتے ہیں کہ بے شمار دنیا کے اندر لوگ ہیں جو بھوکے ننگے ہیں. تو یا تو اس یوم خوراک پر کوئی ایسے انتظامات کیے جائیں, انتظامات کی ضرورت ایسے انتظامات کیے جائیں کہ جی آج یوم خوراک ہے, لہٰذا افریقہ کے اندر دیکھیں نا ہمارے مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر افریقہ کے ان لوگوں کی تصویریں, بچوں کی, ان چیز کو اجاگر کیا جائے, ایسے قوانین واضح کیے جائیں جو کہ جو ان کا قوانین کو امپلیمنٹیشن ہو اور جو صحیح جو ہے جو اس کے ڈیزرونگ ہے لوگوں تک خوراک پہنچ سکے. اس چیز کی اشد ضرورت ہے. اسلام میں اگر غور کیا جائے تو not only once in a year بلکہ every day is the food day. بے شک, کیونکہ ہر روز ہم کھاتے ہیں, every day is food day. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ واقعات بیان فرمائے آخرت کے. ایک ان میں سے یہ ہے کہ کچھ لوگ جب جہنم رسید ہوں گے تو وہ جو جہنم کے دربان ہوں گے وہ ان سے پوچھیں گے کہ تم کیا کرتے تھے, تم یا جہنم میں آ گئے ہو, تمہاری کمزوریاں کیا تھیں. تو قرآن کی ورڈنگ جو ہے نا اس میں وہ اپنی 2 کمزوریاں بتائیں گے.
ایک کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، دوسرا مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے. کھانا نہیں کھلاتے تھے. واہ جی. قرآن پاک فرماتا ہے کہ وہ جواب کیا دیں گے؟ نمازیوں میں سے نہیں تھے. ایک تو ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اور دوسرا مساکین کو کھانا نہیں دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا نہیں. حقوق العباد پورے نہیں کرتے تھے. بالکل. نماز حقوق اللہ میں آ گئی اور مسکینوں کو کھانا نہ کھلانا حقوق العباد یہ حقوق العباد کی وائلیشن ہوگی. اس طرح یہ ہے کہ وہ پھر اس کے بعد ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایک آدمی وہ پیٹ بھر کے رات کو کھانا کھاتا ہے، سو جاتا ہے، اس کے نیبر میں ایک بندہ ہے وہ بھوکا ہے، اس کو کچھ بھی نہیں ملتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں. واہ. اس کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں. واہ. اور پھر ایک اور بات یہاں پر، نیبر کسے کہتے ہیں؟ 40 گھر تک سر، 40 گھر نہیں 40 گھروں تک. لیکن ایک عجیب بات یہ ہے کہ قرآن پاک نے جب یہ 3 کیٹیگریز نیبر کی بیان کی ہیں، وہاں مذہب کی شرط نہیں ہے. نہیں رکھی. بے شک بے شک. وہاں یہ نہیں ہے کہ آپ کا نیکسٹ ڈور اگر کوئی مسلمان ہوگا تو وہی ہمسایہ آپ ہوگا. کا نیبر ہوگا، اگر کوئی غیر مسلم ہے وہ بھی آپ کا نیبر ہے. ہمسایہ ہو سکتا ہے. جی بالکل. بلکہ اس نے اخلاق کے ساتھ جب ان سے ہمارے ایٹیچیوڈ ہوں گے تو یقیناً ان کے اوپر بھی اثر ہوگا. ہم یہاں ان ملکوں کے اندر جو لوگ رہتے ہیں، چلو پاکستان میں تو زیادہ ایسی صورتحال کم ہوتی ہے، لیکن یہاں پر بہت زیادہ ہے کہ مثلا جس گھر ہے لیفٹ رائٹ کون لوگ رہتے ہیں وہ ہمارے نیبر ہیں، نیبر ہے. جی. اور ان نیبرز کا جو حق ہے وہ ادا کرنا اس حوالے سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ خود اپنے بچوں کو رات کو سیر کر کے کھانا کھلایا، سارا کچھ کیا، لیکن اس کے پڑوسی بھوکا رہ گیا. اور پھر ایک پڑوسی کی اور بھی ہم تعریف کر سکتے ہیں. ہم لوگ جہاں پر آ گئے ہیں لیکن ہمارے گھر بیک ہوم بھی ہیں. بالکل. وہاں ہمارے محلے کے اندر جو لوگ رہتے ہیں ان ون سینس وہ بھی ہمارے نیبر ہیں. سر میں اس میں تھوڑا اضافہ کر دوں کہ آپ کے گھر کے اندر آپ کے جو ملازم سرونٹ کوارٹر میں رہ رہے ہیں وہ بھی تو آپ کے نیبر میں آئے نا. جی بالکل. تو وہ کیا بھوکے تو نہیں کہ آپ کے ملازم ہی کے بھوکے تو نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی پیٹ بھر کے کھانا کھا کے سو جائے اس کا پڑوسی بھوکا رہے تو ہمارے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں. تو جہاں قرآن پاک کے اندر بار بار ارشاد فرمایا انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے رستے میں دو، مسکینوں کو، قیدیوں کو، غریبوں کو کھانا کھلاؤ، یہ سارا جو ہمارے اوپر زور دیا گیا یہ بنیادی چیز ایک ہی ہے کہ تاکہ معاشرے کے اندر افلاس کو، غربت کو، ان چیزوں کو پریکٹیکلی ختم کیا جائے. بے شک. اور جس وقت یہ چیزیں ختم ہوں گی تو یقیناً ایک اور بھی امپیکٹ معاشرے کے اندر جو ہے نا، جتنے سوشل ایولز ہوتے ہیں کمیونٹی کے اندر، اگر ان کے اوپر ایک ریسرچ کی جائے تو اس کی تہ میں جو ہمارے معاشی آلات کی خرابی سوشل بگاڑ کا سبب بنتی ہے. بھوکا پیٹ جو ہے اس کی بنیاد ہے. بھوکا پیٹ اس کی بنیاد. حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے شاعری پہ بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، لیکن فرسٹ بک جو ان کی پبلش ہوئی تھی وہ پروز میں تھی، نثر میں تھی، اور اس کا نام تھا علم الاقتصاد. اب بھی ہے علم الاقتصاد، لیکن بعد میں آپ شاعر کے طور پر زیادہ مشہور ہوئے لہذا ان کی جو شاعری کی کتابیں ہیں وہ زیادہ مشہور ہوئی. لیکن علم الاقتصاد اب بھی ان کی کتاب ہے جس کے اندر انہوں نے خصوصی طور پر اسلام کے معاشی افکار کو بڑے اچھے انداز میں بیان کیا ہے. اس میں انہوں نے ایک جملہ لکھا ہے کہ غربت و افلاس ام الخبائث ہے، کہ بے شمار جو معاشرے کے اندر فسادات پیدا ہوتے ہیں ان میں سے ایک بڑی چیز غربت اور افلاس ہے. جب غربت اور افلاس جس آدمی کے اوپر طاری ہوتی ہے، اسی ماں کو پتہ ہے جس کے بچہ بلک رہا ہے دودھ کے لیے، پانی کے لیے، خوراک کے لیے، لیکن اس کے پاس کوئی وسائل نہیں. ماں کو کتنا پیار ہے اپنے بچوں سے. ہم اپنے ملکوں کے اندر حالات دیکھتے ہیں کہ مائیں نہروں کے اندر چھلانگیں لگا لیتی ہیں، ٹرین کی پٹری پہ آ کے لیٹ جاتی ہیں، خود کو آگ لگا دیتی ہیں، زہر کھلا دیتی ہیں بچوں کو تنگ آ کے. بچے برائے فروخت کا بورڈ لگا ہوا دیکھا جی. ایسی صورتحال ہوتی ہے، لوگ گردے بیچ بیچ کے اپنے بچوں کو. تو اس طرح کی جو سچویشن ہوتی ہے یہ کیا ہے؟ غربت کی وجہ سے ہوتی ہے.
پھر غربت کی وجہ سے بے شمار سوشل ایول جنم لیتے ہیں. مثال کے طور پر جسم فروشی تک کے حالات جو ہیں وہ اسی غربت کی وجہ سے چلے جاتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں معاشرے کے اندر، ان کو ختم کرنے کے لیے معاشرے میں دولت کی مساویانہ تقسیم جو ہے یہ از حد ضروری ہے. اگر دیکھیں ہمارے ہاں یہ ہے کہ قرآن پاک میں سورہ البقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے حقوق کی ادائیگی کا حکم دیا. وہاں ایک بڑی خوبصورت بات ہے نفسیاتی لحاظ سے بھی اور ہمیں جھنجھوڑنے کے لحاظ سے بھی، کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ ایک بندہ جب یتیم کا مال کھاتا ہے تو وہ ایسے ہے جیسے پیٹ میں آگ ڈال رہا ہے. اور فرمایا کہ ذرا امیجن کرو اگر تم آج دنیا سے چلے جاؤ، تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے بعد میں رہ جائیں، کل انہیں کوئی کھانے کے لیے نہ دے، پینے کے لیے نہ دے، انہیں تنگ کرے، انہیں پریشان حال کرے، ان کے سر پہ دست شفقت نہ رکھے اور وہ پریشان حال ہوں اور بے کس ہوں، تو تم ان کے بارے میں کیا سوچتے ہو؟ ہر بندہ جو صاحب اولاد ہے وہ اپنے بچوں کے بارے میں تھوڑا اپنا مائنڈ سیٹ کر کے سوچ سکتا ہے کہ میرے بچوں کے ساتھ اگر یہ فرمایا جس طرح تم اپنے بچوں کے بارے میں سوچتے ہو اسی طرح یہ یتیم بچے جن کے والد کا یا والدین کا سایہ سر سے اٹھ چکا ہے یہ بھی کسی کے بچے ہیں، ان کے ساتھ بھی تم ایسا ہی رویہ رکھو کہ جس طرح تم اپنے بچوں کے بارے میں یہ سوچ سکتے ہو کہ اگر وہ دنیا سے چلے جائیں تو ان کا کیا ہوگا. یعنی الحمدللہ یہ جو بنیادی ہماری ضرورتیں ہیں، ہم اگر اسلامی تعلیمات کو دیکھیں نا، ایک آدمی ہے وہ جھوٹی قسم اٹھاتا ہے جی، اب اس قسم کا کفارہ ہے. جی جی قرآن پاک کے 7 پارہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا. سورہ المائدہ کی آیت نمبر 89 ہے. جی جی سورہ المائدہ کی آیت نمبر 89. اس میں اللہ تعالیٰ نے جو مختلف چیزیں بتائیں ان میں ایک یہ بتایا کہ تم مسکین کو کھانا کھلاؤ اور ایک کپڑوں کی صورت میں فرمایا گیا یا ان کو کپڑے پہناؤ. اسی طریقے سے جو روزہ توڑ دے 60 مسکینوں کو اس کو کہا گیا کھانا کھلائے. بچہ پیدا ہو عقیقہ کرو، چاندی کے بال جو ہیں اس کے اتارے وہ چاندی کی مقدار صدقہ کرو، بالکل اتنی چاندی صدقہ کرو. یعنی اسی طرح کی یہ جتنے قانون ضابطے ہمارے شریعت اسلامیہ کے ہیں ان کا مقصد ایک ہی ہے کہ غربا مساکین تک تمہارا یہ جو کچھ بھی تمہارے مال میں حصہ ہے. اب ہم حج پہ جاتے ہیں وہاں غلطی ہو جائے قربانی کرو، عید پر سارے قربانی کرتے ہیں لوگوں تک گوشت پہنچے، جو نہیں بھی کھا سکتے غریب وہ بھی سال میں ایک دفعہ تو دے اور کرے. پھر وہاں پر کچھ صورتوں میں صدقہ ہوتا ہے، کوئی غلطیاں ہو جائیں، غلطی مجھ سے ہوئی اب کیا ہے اس کو غریبوں کو دو، اس میں سے غریبوں کا حصہ نکالو اپنے مال میں سے. تو اس طرح یہ ہے کہ اسلام کا پورا نظام اس بات پر بیس کرتا ہے کہ غربا مساکین کو قربانی، اگر قربانی جب کی جاتی ہے اس کے بھی 3 حصے کہیں گے. 3 حصے ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، آدھے منٹ میں آخری میسج. سر اگر ہم اسلامی تعلیمات کے اوپر صحیح طرح سے عمل کریں تو یہ غیر مساویانہ تقسیم جو ہے وہ ختم ہو سکتی ہے. اور اگر حضرت عمر فاروق کا دور میں اگر کوئی غریب نہیں ملتا تھا تو آج کے دور میں بھی غریب نظر نہیں آپ کو آئے گا اگر ہم صحیح طور پہ اپنے زکوٰۃ اور صدقات کا نظام صحیح طور پر ادا کیا. پروفیسر صاحب بہت بہت شکریہ، آج کے پروگرام صدائے تکبیر میں آپ نے ہمیں جوائن کیا، جزاکم اللہ. ناظرین کرام پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے تو انشاءاللہ اگلے ہفتے کو پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. فی امان اللہ تعالی.